ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ امام علی نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ رزق، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات سب پر اللہ جل شانہ کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو اس کا رونا پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے اس کا باپ۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھ کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ ماں، یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتی ہیں، اگر تمہیں ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنیں جس کی آستینیں پوری ہوں۔ آدھی آستین کا کرتا یا پاجامہ پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمان میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عورت تو جھوٹ موٹ میں صرف مسکراتی ہے، مگر مرد تو جھوٹ موٹ میں پوری محبت کر لیتے ہیں۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔